وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مدینے میں یہودی رہتے تھے۔ یہودی یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ یہ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اس کے پیچھے جہاں اور وجوہات تھی، وہاں ایک وجہ دنیاوی مفادات بھی تھے، چونکہ ان کی اس معاشرے میں ایک علمی حیثیت تھی، لوگوں کی ان کی طرف توجہ تھی، اب جس سے ان کو دنیاوی مفادات بھی ملتے تھے۔ اگر وہ مان لے آتے تو ان کی جو معاشرے کے اندر ایک چدراہٹ تھی، ایک دنیاوی ان کا ایک مقام تھا، اس کے کھو جانے کا انہیں ڈر تھا، تو لہٰذا وہ ایمان نہ لائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم آمنوا واتقوا، اور لو اگر انہم، ان تاکید کے لیے، ہم وہ، انہم واقعی وہ، آمنو ایمان لے آتے، آمنا واحد اور آمنو جمع ہے، اور اتقو الف کے نیچے کسر لگا کے پڑھیں گے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری کرتے، ایمان لے آتے اور پھر پرہیزگاری بھی اختیار کرتے۔ اب اس کے بدلے میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا وہ کتنا ہوتا؟ لمصوبۃ، لا یقیناً، مصوبۃ اجر بدلہ، ثواب سے ہے یہ لفظ، اور نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا گیا تھوڑا سا۔ لمصوبۃ یقیناً تھوڑا سا بھی ثواب، من سے، ان دلہ، ان دے طرف، اللہ اللہ، ان دلہ اللہ کی طرف، من ان دلہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا؟ خیر بہتر۔ ان کے ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر ملتا وہ کیا ہوتا؟ بہتر ہوتا۔ یہ دنیا میں جو مفادات لے رہے ہیں اس سے وہ کہیں بہتر ہوتا۔ لو کاش، کانو یعلمون وہ جانتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں کانا آ جائے تو یہ ماضی استمراری میں چلا جاتا ہے۔ کانو یعلمون جانتے تھے، لو کانو یعلمون کاش کے جانتے ہوتے، ولو انہم اور اگر واقعی وہ، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمصوبۃ یقیناً تھوڑا سا بدلہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہتر ہوتا، یقیناً اللہ کی طرف سے تھوڑا سا بدلہ بھی بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جانتے ہوتے کہ جن دنیاوی مفادات کی خاطر وہ ایمان نہیں لائے، اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کے مقابلے میں انہیں کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، اے ایمان والو، لا نہ، تقولو تم کہو، یہ لفظ ہے تقولون تم کہتے ہو، لا تقولو تم نہ کہو، کیا نہ کہو؟ رائنا ہماری رعایت کیجئے۔ رائنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مل تو ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے، وہ تھا رائنا۔ یہ لفظ مراعات سے ہے، رعایت، ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ یہودی کیا کرتے کہ وہ اس لفظ کو باریک کر کے پڑھتے، رائنا کی بجائے رائینا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والا، رائی چرواہا، نہ ہمارا، رائینا ہمارے چرواہے۔ تو اب یہ ان کی خواصت تھی، حسد تھا، نفرت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے ہی روک دیا۔ اس کے بدلے میں جو لفظ دیا وہ تھا وَقُولُوا، وا اور قولو تم کہو، کیا کہو؟ انظرنا، الف کے اوپر پیش لگا کے، انظر دیکھنا ہمیں، انظرنا ہمیں دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھیے۔ جب ان کی توجہ آپ کی طرف ہو تو پھر کیا کرو؟ واسمعوا، وا اور اسمعوا سنو، دھیان دو۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو، رائے نہ کہنے کی بجائے کہو انظرنا ہمیں دیکھیے، اور پھر جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ان کو دھیان سے سنو، واسمعوا اور
سنو توجہ کرو اس پر یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولو نہ کہو تم رائنا رائنا یہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو وقولو وا اور قولو کہو انظرنا انظر دیکھیے نا ہمیں ہماری طرف دیکھیے واسمعوا اور سنو وللکافرین وا اور للکافرین یہ لفظ ہے لی الکافرین لیے الکافرین کافروں کے جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو درمیان سے حمزہ گر جائے گا وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ایمان اور تقوی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر دین اسلام پر انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے اور پھر تقوی اختیار کرتا ہے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے اب اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی دنیا پوری دنیا بھی ایک طرف رکھ دے تو وہ بھی اس ایمان اور تقوی کے بدلے میں ملنے والے ثواب سے کم ہے لیکن یہودی جاننے کے باوجود کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ایمان نہ لائے اس نعمت سے محروم رہ گئے اور پھر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے حتیٰ کہ جب مخاطب ہوتے نا آپ سے اس وقت بھی کوشش کرتے کہ آپ کی تحقیر کی جائے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے آپ کی تحقیر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور وہ لفظ جو یہودی استعمال کرتے تھے اس کے استعمال سے روک دیا تو ہمیں ان یہودیوں پر عیسائیوں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ